ڈرامہ ہی تو ہے میں آپ کے لیے لائے ہیں آج ہم جی آپ کی عزت۔ آپ کی عزت ظاہر ہے، آپ کی عزت تو ہمیں بہت عزیز ہے، اپنے سننے والوں کی، پسند کرنے والوں کی، کمنٹ کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر مراد آپ کی عزت عمیر احمد کا ڈرامہ جو خم ٹی وی سے دکھایا جا رہا ہے، اس کے 2 ایپیسوڈ ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ 14 سال بینا اور تابش نے اکٹھے گزار دیے، جس میں سے 10 سال بہت محبت میں گزرے۔ جب لیونگ سٹینڈرڈ بدلا، جب لائف سٹائل بدلا یا سٹیٹس اپ ہوا، تو اس کے ساتھ ہی وہ جو تابش کا تھا نقطۂ نگاہ وہ بھی بدل گیا، اور اس سے وہی بینا جو 14 سال سے اس کے ساتھ، جس کی اب خیر اینیورسری کا دن بھی اسے یاد نہیں رہتا تھا، جسے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ جس دن وہ یہ اپنی بیوی کے لیے ایک نئے منظر نامے سے آگاہ کر رہا تھا، تو اس دن اس کی بیوی سرشار تھی بینا 14 سالہ اپنی شادی کی سالگرہ کے خیال میں، اور اسی خیال سے جیسے پرانی اس کا طریقہ تھا لکھنا بے اور تے ہاتھ پہ، اس نے لکھا، لیکن تابش کا موڈ آف ہو گیا۔ تابش کے موڈ آف نے بتا دیا کہ پیچھے کچھ سٹوری ہے، کیونکہ مردوں کا جب اس طرح زاویہ نگاہ بدلتا ہے، جب ان کے پاس بیویوں کے لیے ٹائم نہیں رہتا یا ان کی توجہ بھٹکنے لگتی ہے، تو اٹ مینز عمیر احمد نے یہ دکھا دیا کہ اس وقت ان کی نقطۂ نگاہ کہیں اور ہوتا ہے، ان کی نگاہوں کا مرکز کوئی اور ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی نگاہوں کا مرکز ناز، ایک روایتی کہانی، پرانی کہانی جو کہ ہم صدیوں سے دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور پڑھتے آئے ہیں۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اسی پرانی کہانی کو نیا رنگ عمیر احمد کیسے دیں گی، یعنی پرانے جام میں نئی شراب کیسے ہم تک پہنچے گی، یہ بات قابل غور ہے۔ اس میں انہوں نے دکھا دیا رائٹر نے، جیسے بینا کے حوالے سے ایک سادہ لو عورت جو کہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اور اس کا میاں کہاں اتنا پڑھا لکھا تھا، لیکن جب ظاہر ہے اسٹائل ہی بدل گیا زندگی کا، تو اس کا نقطۂ نگاہ کچھ اور ہو گیا۔ بینا تو وہیں رہ گئی، کھانے پکاتی، گھر سنوارتی، اور اپنے درویشانہ انداز میں شاپنگ کرتی، گراسری خریدتی، اور 500-600 روپے کا زیور لے کر خوش ہونے والی کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا تحفہ کیا معنی رکھتا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے تابش نے اسے اپنی عزت، اپنی سٹینڈرڈ کو شو کرنے کے لیے لے کے دیا تھا۔ اس نے اس کی تعریف نہیں کی تھی، اس نے کہا یہ کوئی اور بھی پہن لے اتنا مہنگا تو کسی کو سج جائے گا۔ بچوں کے سامنے وہ اسے ڈیگریڈ کرتا، فارمولہ وہی ہے، ڈرامے کا فارمولہ وہی ہے جو کہ اس قسم کے خامن تابش جیسے جب ان کی نیتوں میں کوٹ آ جاتا ہے تو بچوں کے سامنے بیوی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے وہ اس کی ماں کے بھیجے ہوئے گفٹ کو اگنور کرتا ہے۔ اسی طرح سے بات بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ تم اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہو، اور بچوں کے حوالے سے کہ تمہیں کیا سمجھ ہے، بچے ہمارے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اب زندگی کا اسٹائل اور ہے، اور پھر اسی چکر میں آرزو پیدا ہوگی اس کے دل میں ناز پروری ہونے لگی، اور ناز کے اس کے لیے جی وہ منسٹر بننے کے لیے پالیٹکس کے دروازے اس پہ وہ کھول رہی ہے، اور چودھری صاحب کی عنایت سے ہے۔ چودھری صاحب کیا ہیں جی، بات بے بات ہنستے کیوں رہے، یہ تو ہمیں بہت آڑ لگا، اتنا بھی کسی کو ہنسمکھ نہیں دکھانا چاہیے، اور اس قسم کے لوگوں کا اتنا ہنسنا پولیٹیشنز کا اور سیاست کی شطرنج کھیلنے والوں کا۔ تو بہرحال 2 باتیں بہت عجیب سی لگیں۔ ایک تو عجیب سی ہمیں لگی کہ جب سیٹ خریدنے گئی ہے، ڈرائیور کے گارڈ کے منع کرنے کے باوجود وہ گراسری لینے کے لیے وہاں رکی، اور وہاں بڑا اس نے دیالو سیٹ بھی اندر چھوڑ گئی، جس پہ نیت بدزن ہو گئی ان کی جو تھا گارڈ اس کی۔ بہرحال دعا ہم دیکھنے والے کرتے رہے کہ سیٹ بچ جیسے کہ اس کی شامت نہ آ جائے، تو بہرحال سیٹ تو بچ گیا، لیکن اس نے بڑی شاہانہ انداز میں ایکسٹرا پیسے بھی اس کے پاس چھوڑ دیے، اور بھی دینے لگی کہ چلو ماں جی کو یہ میری طرف سے دینا، تو بہرحال اور گراسری والے کا بھی، حالانکہ وہ اس سے پروفٹ بھی اسے سیل کر رہا تھا سبزیاں، لیکن یقین کی بات ہے نا، اس سادہ لو عورت کو اس پہ یقین تھا۔ اس میں جو مکالمے خاص طور پہ عمیر احمد نے استعمال کیے ہیں بینا کے لیے، وہ اس کے مینٹل لیول کے مطابق ہیں، بہت سمپل، بہت عام فہم سے، اور اسی طرح دیکھیں رائٹر کی آبزرویشن دیکھیں کہ جب اس طرح کی ہوتی ہیں پرامن سی گھرداری میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ، جن کی آؤٹ ڈور کچھ بھی ان کی دلچسپیاں نہیں ہوتی، جن کی کوشش ہوتی ہے اپنی کچن کو اور گھر کو سنوارنے کی اور مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرنے کی، اچھا میزبان بننے کی، تو اسی طرح وہ دوغوں کے سامنے، گیدرنگ کے سامنے، کراؤڈ کے سامنے جھجک کر بولنا، اور بہت زیادہ فارمل قسم کی گفتگو نہ کر سکنا،
تو یہ عمیر احمد نے بڑی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے اسی طرح سے اس کریکٹر کی ڈائلیگز، اس کی پرفارمنس کو، ڈائریکٹر کی بھی محنت ہے. تو اس میں جو مین کریکٹرز ہیں یہ بینا کا، تابش کا اور ماں جی جو ہیں، ماں جی بھی بڑی فنکار ساز دکھائی گئی ہیں. بھائی صحیح فنکار ساز ہیں کہ وہ کام بھی کر رہی ہے، بینا ان کی خدمت بھی کر رہی ہے، انہیں ناشتہ بھی دے رہی ہے اور کہتی ہے تم کرتی ہی کیا ہو، میڈ کام کرتی ہے. اور پھر تابش صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کرتی ہی کیا ہو، اور پھر اسے نہ شکری کہہ دینا، تو کہ تم عورتیں ہوتی نہ شکری ہو. اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، وہ فون کرے تو کہتا ہے یہ کوئی عزت ہے کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا، میٹنگ میں بیٹھا تمہاری کال اٹینڈ کروں. اور ناز کا فون آ جائے تو جو اس نے سن لی اپنے کانوں سے، ساری اپنے شوہر کی نا، ہسبینڈ کی، پارٹنر کی، اس نے ساری وہ تھرڈ کلاس رومانٹک گفتگو سن لی، جان 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 کا جب وہ راگ الاپ رہا تھا. تو بہرحال ہمیں کہانی، اور پھر اس کہانی میں کیا ٹرن آئے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ روایتی انداز میں کہانی چلے اور عمیر احمد اسے روایتی ٹریڈیشنل انداز میں چلائیں کہ وہ جی بے دل ہو کر وہ پڑی رہے گی مایوس ہو کر، اور وہ دوسری بیوی کر کے یاشی کرنے، عیش کرنے لگ جائیں گے، اور سیاست کے دروازے ان پہ کھلتے جائیں گے اور وہ نامور ہو جائیں گے. تابش صاحب ایسا نہیں ہوگا، کچھ اور ہی ہوگا. کہتے ہیں نا کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں، تو ہمیں اس ٹاپک میں سے نا کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب کی ہوگا کچھ اور نیا سا ہلا دینے والا. تو کریکٹر جیسے ہم نے کہا پرفارمنس بہت اچھی ہے کہ تینوں کریکٹر جو ہیں فنکار، یہ تابش، بینا اور ماں جی، یہ منجھے ہوئے فنکار ہیں. اس میں علاوہ جو سبزی والا ہے اس کی بھی پرفارمنس اچھی ہے، بہت اچھی. ابھی تو فی الحال بچوں کی بھی اچھی ہے، بچے بھی، بیٹی بہت پیاری دکھائی گئی ہے، اور بچی وہ سمجھدار ہے. تو کیا کریں گے تابش صاحب جی، سیکنڈ میرج کر کے کہاں جائیں گے؟ تو اس طرح سے بظاہر تو ڈرامہ، اس کے منظر، گھر کی لک بہت خوبصورت ہے، جس کے لیے چودھری صاحب پوچھتے بھی ہیں. ناز بیگم فرماتی ہیں کہ چودھری صاحب پوچھ رہے تھے، گھر انہیں بڑا اچھا لگا، اور وہ کہتے کہ اسی نے، بینا نے سارا ڈیزائن کیا ہوا اپنی مرضی سے. تو دیکھیں وہ عورت جو اتنا تخلیقی ایک ذوق رکھتی ہے، جو گھر کو اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے، تو 14 سال گزارنے کے بعد انہیں احساس ہوا اگر سیاست کا دروازہ ان پہ نہ کھلتا تو پھر تو مسعود کو احساس نہ ہوتا کہ میری بیوی جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے، میری بیوی جو ہے وہ بہت سمپل ہے، وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہی ہے 3-4 ہے نا مہذب قسم کے یہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں. یا غیر مہذب ایک ہوتا ہے جی بدتمیز ہے، جیسے کہ مولوی صاحب نے کہا جن سے وہ نکاح کے لیے، سیکنڈ میرج کے لیے مشورہ کرنے گیا تابش، کہ بدتمیز ہے، نافرمان ہے، زبان دراز ہے. تو وہ تو اس میں چیزیں نہیں تھیں. تو دیکھیں نا، ہم نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ میرج کے لیے یہ پلی لی جاتی ہے اگر بیوی موجود ہو. وہاں پر بڑا بے وقوفانہ سا سوال ہمیں لگا جب چودھری صاحب نے 2 بیویوں کا ذکر کیا تو کہتی پہلی بیوی کا انتقال کب ہوا تھا؟ بھئی اتنی بھی کیا سادہ لوگی جی، کیا ویسے کہہ دیں کہ کتنی سال ہوئے آپ کی شادی کو، دوسری شادی پہلی کب کی تھی، کتنے بچے ہیں؟ تو وہ یہی سمجھی تھی دوسری، یعنی اس کے ذہن میں سادہ لو عورت کے اندر ہے کہ سیکنڈ میرج، بندہ کتنا یقین تھا اسے کہ سیکنڈ میرج تبھی کرتے ہیں جب پہلی بیوی فوت ہو جائے. اس بیچاری کی زندگی میں مستلامت ہے، گھر چلا رہی ہے، بہت وہ اپنی ایک مطمئن انداز میں ہے، زندگی سے وہ مطمئن ہے، گو کہ وہ فیل کر رہی ہے کہ تابش اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. تو اس کی سادہ لوہی کیا انداز دکھائے گی ہمیں؟ کچھ نیا یا پرانا، کچھ تو ہوگا. ابھی 2 ایپیسوڈ تو مزید ہمیں نہیں بتا سکتے اس میں جو ہم ڈسکس کریں. تو جو ہم آگے اس سے دیکھیں گے، رائٹر ہمارے سامنے کیا لاتا ہے، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. آپ کی رائے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرامہ کس لیول پہ ہے اور ہمارا ریویو کس لیول پہ.